بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح البخاری احادیث شریف پارٹ نمبر 10 کتاب تہجد کا بیان۔ آج ہم ان احادیث کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ہشام بن یوسف صنعانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے حدیث بیان کی، دوسری سند، اور مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے، انہیں ان کے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر دیتے۔ میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا۔ میں ابھی نوجوان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سوتا تھا، چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دوزخ پر کنویں کی طرح بندش ہے، یعنی اس پر کنویں کسی منڈیر بنی ہوئی ہے، اس کے دو جانب تھے۔ دوزخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں کہنے لگا دوزخ سے خدا کی پناہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا ڈرو نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1121 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، لیکن اس کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے کہ تم میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اٹھانے سے قبل 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا، اور طلوع فجر ہونے پر فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے، اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ آخر مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1123۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ چند دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہیں آئے، تو قریش کی ایک عورت ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ اب اس کے شیطان نے اس کے پاس آنے سے دیر لگائی۔ اس پر یہ سورت اتری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1125 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کیا کیا بلائیں اتری ہیں، اور ساتھ ہی رحمت اور عنایت کے کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں۔ ان حجرے والیوں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو کوئی جگانے والا ہے؟ افسوس کہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1126۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری روحیں خدا کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر آپ واپس تشریف لے گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر سورہ کہف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، وَكَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1127۔ نبی کریم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ کے قدم، یا یہ کہا کہ پنڈلیوں پر ورم آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق عرض کیا جاتا تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1130۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سب نمازوں میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور روزوں میں بھی داؤد علیہ السلام ہی کا روزہ۔ آپ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے۔ اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 1131۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے اپنا منہ مسواک سے خوب صاف کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1136۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت، اور جب طلوع صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ کر اپنی ساری نماز کو طاق بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1137۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھتے تھے، وتر اور فجر کی 2 سنت رکعتیں اسی میں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1140۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1142۔